بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سال کی کلاسز کے بعد اب اس سال کی یہ پہلی کلاس ہے اور کلاس نمبر 59، اور آج ہم لغت القرآن کے کام کو آگے بڑھائیں گے، اور سورۃ ابراہیم جو ہے وہ ہم فوکس کر رہے تھے، اس کے اوپر کام کر رہے تھے، اور ہم نے جو اس کی آیت مبارکہ ہے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 کے اوپر ہم تھے، اور اس سے پہلے ہم نے الدنیا کے اوپر بات کی تھی۔ اس کو مزید ہم نے کھولا تھا ایک ایک لفظ کو ہم نے، اور اعلیٰ جو ہے اس کے اوپر جو پریپوزیشن ہے، جو حروف جر ہیں، ان کے اندر ہم نے اس کے اوپر بات کہیں کر لی ہوئی ہے، جب یہ من تھا اور اس طرح کی اس کے اوپر بات ہو گئی۔ آج کا جو ہمارا فوکل ورڈ ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے الدنیا کے بالمقابل الآخرہ کا لفظ، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ تو جیسا کہ گزشتہ سال لغت القرآن کا جو آخری لیسن ہوا تھا، کیونکہ ہم لغت القرآن سورۃ ابراہیم کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ قواعد القرآن بھی کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بات کی تھی کہ الدنیا نشأت اولا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا بالمقابلہ الآخر۔ تو اب جی الآخر یہ آ جاتے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مصدری جو حروف ہیں الآخرہ کے بنیاد میں جو 3 حروف ہیں وہ ہیں حمزہ یعنی الف، اور خا اور را، اور قرآن کریم میں اس بنیاد سے، ان مرکزی حروف سے، ان مصدری حروف سے 250 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہ جو بنیادی حروف ہیں مختلف پیٹرنز میں، مختلف سانچوں میں 250 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں 6 حالتوں میں۔ یعنی ان سے جو دوسرے لفظ اسماء یا افعال وجود میں آئے ہیں اور قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، ان کی تعداد 250 اور 6 پیٹرنز کے اندر یہ آئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں افعال کی طرف۔ تو اس کا جو مادہ ہے حمزہ خا را یا الف خا را، اس میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یعنی ثلاثی مجرد، اس سے فعل استعمال نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو دوسرا ہے تفعیل، یہ باب، یہ چیپٹر یا یہ سانچہ، اس کے اندر یہ قرآن کریم میں یہ استعمال ہوا ہے۔ اور جتنے بھی افعال، 3 جو افعال ہیں یہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں 3 سانچوں میں، سب سے زیادہ اس انداز میں اس باب سے استعمال ہوا ہے 15 مرتبہ۔ تو چلتے ہیں اس کو کہ اخر یؤخر، اور تفعیل کا یہ پیٹرن ہے، سانچہ ہے، اس کا فعل کا جو ایک انداز ہے، انشاءاللہ آگے مزید جب وہ قواعد آئیں گے تو اور مزید کھلے گا۔
تو اس کا جو مصدر ہے وہ تاخیرن یا الف لام لگا دیں تو التاخیر بن جائے گا، اور یہ تقدیم کی ضد ہے۔ تقدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کرنا، قدم یقدم آگے کرنا، اور یہ اس کی ضد یعنی اپوزٹ ہے، یعنی پیچھے کرنا اور چھوڑ دینا۔ اور یہ جو آپ کے سامنے کچھ اس کے قرآن کریم سے کچھ مثالیں جو ہیں وہ ڈھونڈی گئی ہیں۔ سورہ القیامہ، سورہ نمبر 75، سورہ القیامہ، اس کی آیت مبارکہ ہے 14۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، یعنی اس دن اس کو خوب خبردار کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا انسان کو جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے مؤخر کیا یعنی پیچھے کیا۔ تو یہ بات جو ہے بیان فرمائی گئی ہے۔ تو قدمہ، آپ دیکھیں کہ قدمہ اور اخرہ اس کے بالمقابل یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر سورہ المنافقون میں جو سورہ نمبر ہے 63 63، اس کی آیت مبارکہ 12 نمبر، یعنی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، دیکھنا اخرا یؤخر، تو اخرا کا مثال تو آ گئی اوپر، یُنَبَّأُ الْإِنسان سورہ القیامہ، اس کا جو فعل مضارع ہے واحد ماضی، اس کے لیے یؤخر دیکھیں، اور وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی نفس کی، کسی جان کی موت کا وقت آ جائے، اجل ہوا اس کی یعنی موت کا وقت، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، اس شخص کو مہلت نہیں دی جاتی، اور اس کی یعنی کہ اس گھڑی کو، اس وقت کو، اس ٹائم کو پھر جو ہے وہ پیچھے نہیں کیا جاتا۔ یہ اس کا مطلب۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ القیامہ، اس میں سورہ الفتح میں مشہور ترین آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس میں سورہ الفتح اگر آپ کھولیں تو یہ سورت ہے جی، سورہ نمبر 48 اور اس کی آیت یہ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو ما تقدم اور وما تأخر، یعنی اس میں یہ آیت نمبر 3 ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ہر سابقہ اور ہر آئندہ ہونے والی لغزش بخش دے، محفوظ کر دے، کور کر دے۔ تو یہاں پہ بھی تقدمہ کے بالمقابل تأخرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اسی سورہ ابراہیم کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سورۃ ابراہیم، اور اس میں یہ لفظ استعمال ہوا آخر میں، یہاں پہ آئے گا۔ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی لفظ اچھا یہ تو سورہ الحجر آ گئی، سورۃ ابراہیم کر رہے تھے، سورۃ ہجری ہے، سورۃ ہجری، سورۃ ابراہیم، اس میں یہ لفظ اخرنا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، فعل امر۔ اور یہ جو تھا میرے خیال غالباً اس کی بات میں کر رہا تھا، سورہ لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعین مصرعین، یہاں پہ
یہ تھا، اس کو ڈھونڈ رہا تھا میں، یہ دیکھ، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ والا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 43، اور اس کے بعد ہی اس کا آگے آ جاتا ہے ربنا اخرنا الی اجل قریب. تو یہ تھا اس کے بارے میں. یہ دونوں جو ہیں یہ والے سورۃ ابراہیم کی مثالیں ہیں، یہ والی اور یہ والی. اس کے بعد، اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ اس تفعیل سے 15 مرتبہ دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے فعل میں، وہ تفاعل کے پیٹرن کے اوپر اس سانچے میں تأخر یتأخر تأخرا، اور پیچھے رہنا. سورہ المدثر میں جو 74 نمبر کی صورت ہے، 74 نمبر، اس کی آیت نمبر 37 اور 38 میں نذیر للبشر ایک یہاں پہ ختم ہوتی ہے، پھر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ اس کی مثال ایک ہی قرآن کریم میں یہ ملتی. اور یتأخر اس کے اندر اور بھی ہے، لیکن ایک تو یہ ہو گئی، اور دوسری جو ہے وہ تأخر یتأخر، اس میں آ جائے گا سورہ البقرہ میں آیت نمبر 204، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. اور تأخرہ کی میں نے مثال آپ کو وہ دے دی ہے ادھر، پہلے سورۃ الفتح سے میں نے اس کی مثال دے دی تھی. بیسیکلی یہ جو لفظ ہے یہاں پہ غلط لکھا گیا ہے، یہ ادھر ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ جو مثال میں نے ادھر دی تھی، یہ والی ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ ادھر آنی چاہیے تھی. تو انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے، ادھر سے نکال کے ادھر. اس کے بعد آگے، اور یہ 3 مرتبہ جیسے میں نے بتایا نا، 3 مرتبہ یہ استعمال ہوا سورہ البقرہ میں، پھر سورہ الفتح جس کی مثال ابھی گئی ہے، اور پھر سورہ القیامہ 74، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، سورہ القیامہ. تو 3 مرتبہ یہ اس پیٹرن کے اوپر یہ استعمال ہوا قرآن کا. یہ دیکھیں 29ویں پارے میں سورہ القیامہ. سیونٹی فور میں سورہ المدثر میں یہ ہے سورہ المدثر، لمن شاء منکم ان یتقدم، تقدم یتقدم، اور یہ یتاخر، یہ اس کی مثال. تو 3 پوری ہو گئی آپ کی، سورہ الفتح، سورہ المدثر، اور جو پہلی سورت تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 204. یہ آپ کی مکمل ہے. اس کے بعد جو تیسرا پیٹرن ہے اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے استفعال کے اوپر، استاخر یستاخر استئخارا، پیچھے ہونا. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تو یہ قرآن کریم میں بھی 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ جب ان کی وقت میعاد آ جائے گی
تو پھر اس ٹائم کے اوپر کسی قسم کی ڈیلے نہیں ہوگا، ان کو مہلت نہیں ملے گی، بلکہ کوئی اس میں تاخیر نہیں ہوگی. یہ قرآن کریم میں اس کا ہے. اس کے بعد اسی سے لفظ جو استاخرہ ایک ہی مرتبہ قرآن کریم میں سورۃ الحجر میں آیا، مستاخر پیچھے رہنے والا، یا مانوی لحاظ سے جو ابھی پیدا نہیں ہوا، پیچھے آنے والا، پیچھے رہنے والا، اس کو بھی مستاخر کہا گیا ہے. سورۃ الحجر جو سورۃ ابراہیم کے بعد آتی ہے، یعنی سورہ نمبر 15 ہے اس کا، اور اس کی آیت نمبر 25 میں یہ ہمیں ملے گا. مستاخر ایک مرتبہ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا، اور وہ بھی جمع کے سیغے میں آیا. اس کی طرف چلتے ہیں. تو یہ سورۃ الحجر اور اس کی آیت نمبر یہاں پہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ. یہ والا یہ دیکھیں ایک مرتبہ ہے. مستقدم آگے جانے والے، آگے بڑھنے والے، اور پیچھے رہنے والے. مستاخر وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. تو یہ قرآن کریم میں اس کا الفاظ جمع ہے. اس طریقے سے یہ افعال مکمل ہوئے. یعنی کہ اب یوں دوبارہ اس کی کر لیتے ہیں. یہ 3 حروف حمزہ خا را 250 ٹائم 6 پیٹرن میں. پہلے جو اس کا باب ہے اس کے اندر سے یہ نہیں استعمال ہوتا. باقی جو 3 جگہ استعمال ہوا ہے، اخر یؤخر، تاخر یتاخر، اور استاخر یستاخر، دونوں معنی کے لحاظ سے آپس میں کافی ملتے ہیں ان کے مفہوم. اس کے بعد اسماء کی طرف چلتے ہیں جو اس کے اندر ہے. پہلا جو لفظ بڑا کامن استعمال ہوا ہے وہ آخر ہے، اور آخر کا جو وزن ہے وہ ہے فاعل. آخر اول کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر خا کے نیچے کسرہ ہو تو اول یعنی کہ جو آخر، یعنی جیسے لاسٹ کہتے ہیں، اول کے بالمقابل لاسٹ یعنی آخری. اور اگر اس کو دوسرا کہیں جو واحد کے مقابلے میں آتا ہے، ایک اور دوسرا، جیسے ایک اور پھر دوسرا، اس کو خا کو مفتوح آئے گا آخر. تو یہ یاد رکھیں کہ آخر اور آخر یہ دونوں میں یہ فرق آئے گا. اور چونکہ آخر یہ فاعل کے وزن کے اوپر، اس پیٹرن کے اوپر آخری، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے سورہ البقرہ کا دوسرا مشہور ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخری دن، اور آخری دن پر وہ ایمان لاتے ہیں. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. جو یہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، لیکن نفی کی گئی ہے کہ نہیں، اصل میں وہ ان کے دل میں وہ نہیں. تو یہ تھا آخر. اور آخرو کا جو پیٹرن ہے یہ افعلو کے وزن ہے، اسی لیے افعلو کے جو وزن ہے اس میں تنوین نہیں آخر میں آئی. آخر فاعل تنوین، افعلو آخرو دوسرا. قرآن کریم میں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، تو الہ جو ہے وہ معبودوں کو کہتے ہیں. اور یہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر ابھی ہم سورۃ الحجر کر رہے تھے، اور یہیں پہ اس کو ملنا چاہیے میرے خیال آخر میں ہے اس کے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر سوف یعلمون، ادھر ہی ہونا چاہیے. یہ دیکھیں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یعنی آخر اور آخر میں یہ فرق ہے. فتح کسرہ جیسے کہتے ہیں نا کہ زیر زبر سے فرق پڑ جاتا ہے عربی میں کتنا. تو آخر آخری اور آخرہ دوسری. اگر 100 کی بھی گنتی ہو تو آخری جو ٹاپ 100 ہوگا اس کو آخر کہیں گے، خا کسرہ کے ساتھ مقصور. اور اگر واحد کے بالمقابل یعنی اپوزٹ اگر استعمال کرنا ہو آخر تو پھر دوسرا. تو وہ جو ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیتے ہیں،
الذین یجعلون مع اللہ، اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو، دوسری چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں. یہ اس کا ایک مثال ہے. اور یہ جو ہے وہ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. تو آخرن اور آخرن کا یہ بھی ہو گیا آخرو، اور آخرن کی جو جمع ہے یعنی مؤنث وہ آخرتن ہے. سو تو آخرن آخرتن ضد ہے دنیا کی. جیسے دنیا آخرت کو اس کے متاخر اور پیچھے ہونے کی وجہ سے آخرت کہتے ہیں. عام طور پر یہ لفظ جو ہے نا بڑے مشہور ہو گئے ہیں، دنیا اور آخرت. حالانکہ یہ دنیا اور آخرتن یہ صفت ہے، صفات میں سے. دنیا اور آخرت دونوں دو صفتیں تھیں، لیکن ان کے جو موصوف ہیں جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، پس منظر میں رہ گئے ہیں، یعنی کہ ان بریکٹ میں وہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو صفات ہیں یعنی الدنیا اور آخرت یہ قرآن کریم میں اکثر ایسے بغیر مضاف الیہ یا موصوف کے بغیر استعمال ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے مستعمل ہو گئے. لیکن در حقیقت اس سے پہلے ایک لفظ جو ہے وہ بریکٹ میں ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، اس کو امبیڈڈ وہاں پہ انٹینڈنٹ سمجھا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں کہیں بعض جگہ یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے. مثال کے طور پر الدار الاخرۃ سے مراد نشأت ثانیہ لی جاتی ہے، یعنی دوسری زندگی، دوسرا گھر. الدار الاخرہ یعنی آخری گھر، جس کو وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ آپ کا یعنی کہ لاسٹ جو اس کا ہے. تو الدار الدنیا سے مراد فرسٹ قرآن کریم میں آتا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. الدار الآخرۃ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور کبھی الدار کا لفظ یا حیات کا لفظ حذف کر کے صرف الآخرۃ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ جو اوپر والی آخر یہ آیت تھی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ سورہ العنکبوت میں پارٹ 21 کے شروع میں دوسرے تیسرے رکوع میں. اور یہاں پہ ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ یہی وہ لوگ ہیں لیس لہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے فی الآخرہ دوسری زندگی میں یعنی دوسرے گھر میں الا النار سوائے آگ کے. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کیا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا اس کا. سورہ العنکبوت کی میں بات کر رہا تھا ابھی. تو سورہ العنکبوت میں آخرت کو آخرت ہی جو ہے نا عام طور پر اس کا مطلب آخرت ہی کہا جاتا ہے. اس کو آخرت کو آخرت ہی کہا جاتا ہے، یعنی آخری. عام طور پر اس کو معنوں میں سیکنڈ بھی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم سے اشارے ملتے ہیں کہ یہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. دارن کا لفظ کبھی آخرت کا موصوف ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں آخرت میں یہ صفت ہے، میں نے جیسے ابھی پہلے بتا رہا تھا الدار یہاں پہ اس کی موصوف ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یقیناً آخرت کا گھر، یا اگر ہم آخر کا جیسے اوپر کہہ رہے تھے کہ آخری، تو پھر آخری جو گھر ہے یعنی فائنل ڈیسٹینیشن اگر اس لحاظ سے بھی دیکھیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو آخرت عام طور پہ مستعمل ہے، لیکن اگر ہم لغوی طور پہ جائیں تو آخری گھر یعنی فائنل ڈیسٹینیشن جو دوسری ہے جن کو دیا جائے. اور کبھی اس کی طرف مضاف ہو کر بھی آتا ہے. اس کی ایک مثال یہ دیکھیں ولا اجر الآخرتی. اب یہاں پہ ہے لدار الآخرہ، الدار اس کو موصوف کو صفت ملا کے یہ مرکب توصیفی بن گیا الدار الآخرۃ. لام اس کو لام التوکید بنا دیا. لیکن یہاں پہ لام التوکید اگر یہاں پہ ہٹا دیں اس کو تو اجر الآخرتی آخرت کا اجر، ریوارڈ آف دا لاسٹ جو ان کو دیا جائے گا سیکنڈ لائف میں، یا آخری گھر کا یا آخری جو ڈیسٹینیشن ہے.
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے کاش وہ جانتے، اگر وہ جانتے۔ یہ اصل میں وَلَأَجْرُ دَارِ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ ہے، اس میں یہ جیسے بتایا نا کہ پہلے جو چیزیں ہیں وہ محذوف ہوتی ہیں، تو وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ سے مراد ہے کہ دیکھیں اجر داری گھر کا اجر، اور الحیات میں ساتھ ملا دیا تو بیسیکلی دار الحیاتی، حیات کا گھر، اور پھر آگے یہ سارا اس کے اندر مفہوم میں شامل ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ولا اجر الآخرتی، مراد ہے ولا اجر دار الحیات الآخرتی، کہ اجر آخری زندگی یا دوسری جو سیکنڈ لائف میں جس کو مانوی لحاظ سے کہا جاتا ہے اس کے گھر کا ثواب، اجر، ریوارڈ، اور دار کا لفظ الحیات الآخرہ کی طرف مضاف ہے، جیسا کہ اس پیٹرن کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اصل میں آخرت کا معنی جو ہے نا وہ ہے دار البقاء، جس کے اندر قرآن کریم میں خالدین کا لفظ آیا کہ ہم فیہا خالدون، اور ویسے بھی خالدینہ فیہا کا بھی آیا ہے، خالدون بھی آیا ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد، یہ زندگی کے بعد انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ ایک زندگی عطا کرے گا اس کی طرف جو اشارہ ہے۔ اور قرآن کریم میں ضروری نہیں ہے کہ آخرت کے ساتھ دار کا لفظ استعمال ہو یا حیات کا، بعض جگہ ہے بعض جگہ نہیں، لیکن الآخرہ یعنی دوسری کی ضد جو قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے سورہ، وہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ سورہ القیامہ کی 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے، اس میں جو دنیا ہے اس کو الآخرہ کی بالمقابل اس کو العاجلہ کہا گیا، جو جلدی سے چیزیں حاصل ہونے والی ہیں، کیونکہ انسان جو چیز جلدی حاصل ہونے والی ہو اس کی طرف رغبت زیادہ کرتا ہے، تو اس کی طرف جو یہاں پہ سورہ القیامہ میں اشارہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ اس دنیا کو العاجلہ کہا گیا، کلا بل تحبون العاجلہ، یہ دیکھیں، یعنی الدنیا کا لفظ عام طور پر قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن عاجلہ بھی آیا ہے، ادنا بھی آیا ہے، اولا بھی آیا ہے، آخرت کی ضد کے طور پر عاجلہ، الدنیا اور الادنا، الاولا، یہ سب قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ ساتھ، اور دیکھیں وتذرون الآخرہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آخرہ کے بالمقابل العاجلہ استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کلا بل تحبون الدنیا یا بل تحب الحیات الدنیا، الآخرہ اسی پیٹرن پہ العاجلہ، تو یہ بھی اس لحاظ سے سمجھنے والی بات۔ تو اس کے بعد ابھی ہم آخر کا لفظ استعمال کر رہے تھے، یہ والا جو لفظ ہے اس کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر کا جو مطلب جیسے دوسرا بتایا گیا اور افل کے وزن پر اس کی جمع قرآن کریم میں آخرون بھی آتی ہے، وآخرون مرجون لامر اللہ، اور آخرین جو ہے وہ ہمارے لیے تو بہت مشہور ہے، سورہ الجمعہ کے شروع کی جو 5-6 آیات ہیں اس میں وہ آخرین منہم لما یلحقون، کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ تو پھر سورۃ الانعام میں کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قوم ان کے ساتھ آیا ہے کولیکٹیو ناؤن کے ساتھ، کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، لیکن سورہ الجمعہ میں وہ آخرین منہم لما یلحقوا یہ مشہور ترین ہے۔ اور آخر کی جو جمع ہے یعنی کہ جو اس کا مؤنث ہے وہ اخری آتا ہے، اور ابھی میں بات کر رہا تھا اس کی سورہ الجمعہ کی، اس سے پہلے سورہ صف ہے، تو سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، تو اخرى جو ہے وہ فعلا کے وزن کے اوپر ہے، اور آخرو کا مؤنث ہے، مراد ہے کہ دوسری، تو لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اس کی جمع جو ہے وہ جو آخروں کی جمع فعل کے وزن پر اس کا بنتا تو ٹیکنیکلی یہ ہے، لیکن اس کے آخر میں تنوین جو ہے وہ خلاف قاعدہ، اس کے آخر میں تنوین استعمال نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ جو اخرى ہے اس کی جو جمع ہے وہ اخرن ہونی چاہیے، لیکن اس کی جمع قرآن کریم میں اخرو آیا ہے بغیر تنوین کے، یعنی غیر منصرف، یہ چینج نہیں ہوا،
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، میں نے اس کی مثال آپ کو دے دی ہے. اور جب انشاءاللہ تین ماہ سے بھی کم وقت ہے، اس میں رمضان بھی شروع ہوگا، تو اس میں جب آتا ہے نا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ پھر گنتی پوری کرنی، کسی وجہ سے روزے رہ جائیں، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا گیا. اور بعض اوقات یہ جو اخر ہے لفظ، جیسے میں نے بتایا ابھی، یا اخرا جو ابھی آخرو اور اخرا کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جو بعد میں آنے والا ہے، بلکہ اس سے بعض میں جو ایک جگہ پہ لوگ کہیں جمع ہو تو بالکل جو بیک ہوتی ہے، یعنی ایک لوگ آگے ہوں اور اس کا پیچھے سے وہ بھی ہوتا ہے، پچھلی طرف سے، فرام بیہائنڈ، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں 154 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، ایک جنگ کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یدعوکم، تمہیں بلاتے تھے، پکارتے تھے تمہارے پیچھے سے، یعنی کہ تم آگے بھاگے جاتے تھے، وہ تمہیں بلاتے تھے. تو یہ پھر اخرا جو ہے وہ بیہائنڈ سے، یعنی پچھلی طرف سے یہ استعمال ہوتا ہے. اور کبھی اخرا کا جو لفظ ہے، یعنی اخرا کا لفظ قرآن کریم میں 3-4 معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو معنی اس کا ہے کہ دوسری، جیسے قرآن کریم میں یہ ابھی سورہ کیا اس کی بات کر رہے تھے، سورہ صف کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ سورہ صف میں یہ آتا ہے نا کہ جہاں پہ وعدہ کیا گیا کہ وہ تمہیں دے گا، کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ وعدہ کیا گیا کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بارگین کرو، تجارت کرو، تجارت تنجیکم، تو وہ تمہیں یہ ساری نعمتیں دے گا، مساکن طیبہ دے گا. اور یہ ہے وہ اخرا، اور دوسری جو چیزیں اس نے دینی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. یہ دیکھیں یہ سارا، تو پہلی ساری باتیں کر کے کہ تمہیں جنات میں دے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا، تمہیں اچھے گھر عطا کرے گا جنات کے اندر. پھر اخرا جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ تو اب آخرت میں اس کا ہے نا، تو یہ اخرا اور دوسری چیزیں. اور اخرا کا میں نے بتایا کہ اس کی جمع اخر آتی ہے، اور اخرا جو ہے وہ کبھی بیہائنڈ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر اس سے بعد اوقات بعد والا یا بعد والی چیز بھی آتی ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 39 میں ہے کہ جب ایک جگہ وہ سارے جمع ہو جائیں گے جن کا حساب لیا جائے گا، تو فرمایا کہ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لاولاہم، کہ جو بعد والا گروہ ہے پہلے گروہ کے لیے یہ بیان کرے گا کہ ان کو جو ہے نا ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو آیت نمبر 39 سورۃ الاعراف، قالت اخراہم، یعنی جو بعد والا، وہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ مراد پہلے والا نہیں، بعد میں، کیونکہ اولا کے بالمقابل پہ اخرا کا لفظ آیا، تو یہاں پہ یہ اس کا معنی استعمال ہوا ہے. اور بعض اوقات اخرا سے مراد جو ہے نا ضروری نہیں کہ وہ ہو، یہ آخری بات کرتے ہیں کیونکہ اب نماز کا وقت بھی ہونے لگا ہے. قرآن کریم میں اس کا مطلب دوسرے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور اس میں کوئی پہلا اور دوسرے کا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی ماضی کی بات جو ہے، کوئی کہ پہلے ہم نے یہ کام کیا تھا پہلے، اس کا بھی جو ہے نا اس کے اندر ذکر آتا ہے. تو یعنی کہ کبھی بالکل ایبسلیوٹلی اخرا کا مطلب دوسرے کے معنوں میں آتا ہے، اور اس میں کوئی تقدیم اور تاخیر کا تصور نہیں ہوتا. ایک مثال دے کے کلاس جو ہے وہ اس کو فنش کرتے ہیں. سورہ طٰہٰ، اس میں یہ لفظ ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ دوسری مرتبہ سورہ، یہ سورہ یہاں پہ آئے گا، یہ دیکھیں سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا جا رہا ہے. قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. اخرا یہ دیکھیں، آخرو کی جمع مؤنث اخرا. تو یہاں پہ یہ آیا ہے کہ
یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، ہم تجھ پر یقیناً احسان کر چکے ہیں، تجھ پر ایک بار اور بھی، مرتن اخرى، ایک مرتبہ پہلے بھی، یہ یعنی کہ مرتن اخرى، اخرى یعنی کہ اس سے مراد ماضی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بچایا تھا ان کے کلچس سے، فرعون اور ان کی پرسیکیوشن، اور ان کو جو ان سے وہ ہو گیا تھا، ذکر آیا تھا نا کہ انہوں نے ایک مکہ مار کے تو ان کے کسی کے دل کے اوپر جا لگا، کمزور آدمی تھا تو اسی وقت وہ انسٹنٹلی فوت ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اس ان کی جو قانون تھا۔ تو یہ تھا الآخرہ کے بارے میں آج کا اس کلاس کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو آیات ہیں آگے اس کو چلیں گے۔ تو دنیا کا میں یہ نوٹس بھی اس میں بھیج دوں گا، یہ اس کو ذرا ٹھیک کر کے، تو یہ پچھلی جو دنیا اس کے جو نوٹس ہیں اس کے ساتھ ملا کے الدنیا والآخرہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو صحیح جو ہے نا اس کی مل جائے گی۔ تو یہ الدنیا اس میں معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ، اور اس صفت موصوف اکثر غائب لیکن اس کے معنی میں شامل، اور اس کے بالمقابل پر آخرت، اور آخرت کے بہت سارے لفظ قرآن کریم میں آیا جیسے العاجلہ، الدنیا اس کا بالاپوزٹ یعنی کہ، اور باقی جو اس کی جو تفصیل ہے اور تفسیر ہے وہ بہت ساری آپ کو ہماری جو لٹریچر اس کے اندر جو ہے وہ ملے گی، کیونکہ یہ بڑا کامن ورڈ ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔